فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ فیلڈ مارشل کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسروں سے خطاب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ کے بدلتے کردار پر روشنی بھی ڈالی۔ تفصیلات بتائیں گے بیورو چیف اسلام آباد طارق عزیز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ طارق، آگاہ کیجیے گا فیلڈ مارشل کی جانب سے اس موقع پر کیا کہا گیا؟ جی بالکل، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کا نیشنل سیکورٹی اینڈ وار کورسز کے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کی ایک تقریب تھی جنہوں نے وہاں پہ خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے جنگ کے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالی۔ فیلڈ مارشل نے مشکل حالات میں پیچیدہ چیلنجز سے مؤثر طریقے پر نمٹنے کے لیے ذہنی، سیاسی، علمی فہم اور ادارہ جاتی پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہائیبرڈ روایتی اور غیر روایتی خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی صلاحیت رکھنے والی مستقبل کی قیادت کی تیاری میں این ڈی یو نیشنل یونیورسٹی کا بڑا اہم کردار ہے، جس کو ان کا اعتراف کیا۔ سید عاصم منیر جو ہے فیلڈ مارشل نے یہ بھی کہا کہ سول اور ملٹری اداروں کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا بھارت آپریشن سندور کے دوران اپنے مقررہ کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ ان کا کہنا تھا بھارت کی جانب سے آپریشن سندور میں ناکامی کی غیر منطقی توجیہات پیش کرنا دراصل بھارت کی آپریشن تیاری اسٹریٹجک دور اندیشی کی کمی کا ثبوت ہے اور ثابت کرتا ہے کہ ان کی نہری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا آپریشن بنیاد مرسوس میں پاکستان کی کامیابی میں بھارت کی جانب سے بیرونی حمایت جیسے الزام غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا اس قسم کے بیانات بھارت کی آپریشن بنیاد مرسوس میں پاکستان کی کامیابی۔ ٹھیک ہے، طارق صاحب موجود رہیے گا۔ دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ حارث صاحب شکریہ آپ کے وقت کا، فرمائیے گا فیلڈ مارشل کی جانب سے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے مسلح افواج سے اہم خطاب کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر ہمیشہ بھی بالکل کلیئر بات کرتے ہیں، دو ٹاک بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پاکستان کو کی آرمی کو انہوں نے کس طریقے سے اس کا مقام اونچا لے کر دیں، پروفیشنل طریقے سے جو بین المرسود کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنی پوری فوج کو ایک پروفیشنل طریقے سے انڈیا کے مقابلے میں کھڑا کیا، پوری قوم کو اکٹھا کیا اور جس طریقے سے انڈیا کے کتنے ٹیک دی پوری فوج سے، آئی تھنک یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے جس طریقے سے امیج بڑھا ہے اور پاکستان کو ابھی امریکن اور باقی تمام ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از ناؤ ریجنل اسٹیبلائزر، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ میچور رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک فوج اور بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل فوج ہے، یہ دنیا کو پتہ چل گیا۔ اور پھر اس کے بعد ابھی کیونکہ ایران نے بھی انڈیا کو چھوڑ دیا، بنگلہ دیش نے چھوڑ دیا، تب آپ کے سامنے پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، چائنا اور دوسرے نمبر یہ ایک بہت جی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ، جبکہ فیلڈ مارشل کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب بھی کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ کے بدلتے کردار پر روشنی بھی ڈالی ہے۔ تو یہاں ہم دورہ کیا گیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا، جبکہ فیلڈ مارشل کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب بھی کیا گیا ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جنگ کے آئے دن حالات بدل رہے ہیں اور جنگ کے بدلتے کردار پر ان کی جانب سے روشنی بھی ڈالی گئی۔ فیلڈ مارشل کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسروں سے خطاب۔ دفاعی تجزیہ کار میسم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میسم صاحب شکریہ آپ کے وقت کا، فرمائیے گا جو فیلڈ مارشل کی جانب سے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کیا گیا ہے، کتنا اہم خطاب تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دیکھ تھا کہ اس خطاب میں انہوں نے بہت ہی ایک ڈفرینٹ قسم کی اپروچ رکھی ہے اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے جو پیچھے اسپیشلی 2 مہینے سے جن پاکستان نے جن کرائسس کا احسن طریقے سے مقابلہ کیا اس کو بہت مفصل طریقے سے انہوں نے اس کو بیان کیا، اور اسپیشلی آپریشن سندور کو اور آپریشن بین المرسوس کا جو ایک مارکا تھا اور اس کے ان عوامل کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو نارمل جن کا
तजिया निगारी में या जिनका नॉर्मल हमारे मीडिया में जिक्र नहीं हुआ। ये NDU जो है ये हमारे एक बहुत बड़ा नेशनल एसेट है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। इसमें न सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस, एयर फोर्स और नेवी के ऑफिसर्स जो हैं वो वॉर कोर्स करते हैं, बल्कि फॉरेन बहुत सारी आर्मीज के तलबा जो मिलिट्री के होते हैं वो फारगुल तहसील होते हैं, और हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी एक बहुत बड़ा चंक जो है वो विद प्रपोर्शन जो है इस कोर्स को अटेंड करता है। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजी एंड इकोनॉमिकल फोरम, जहां पे फील्ड मार्शल साहब ने ये खिताब किया और जिस दूरअंदेशी का उन्होंने यहाँ जिक्र किया और जो बैनुल मखसूस की जो कामयाबी के जो अवामिल थे और उनको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया और बड़ा मुफस्सल खिताब था, बड़ा प्रोडक्टिव। अच्छा मेसम साहब, आप कह रहे हैं कि उनकी जानिब से दूर अंदेशी का जो है वो वाज़े नज़र आया है, उनके खिताब के अंदर काफ़ी दूर अंदेशी उन्होंने जाहिर की है, लेकिन एक और बड़ी अहम चीज़ जो उन्होंने अपने खिताब में कही है वो जंग के बदलते किरदार के ऊपर उनकी जानिब से रोशनी डाली गई है। जबकि भारत को देखा जाए तो भारत भी दूसरी जानिब जंग की भरपूर तैयारियाँ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिन पहले भारत की जानिब से एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के नाम पर असलहे की खरीदारी की गई है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, ये फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा वाज़िया तौर पे इस खिताब में भी और इनसे पिछले 3-4 मौके पे जहां वो खिताब फरमा रहे थे, उन्होंने इस बात को बड़ा वाज़िया तौर पर अया किया है कि ये जंग जो है ये सिर्फ वो चंद दिनों की जंग नहीं थी, ये नजरियात की जंग थी और ये दो कौमी नजरिए की जंग है। ये हिंदुत्व और RSS माइंडसेट के खिलाफ जंग है, जिन्होंने इस खित्ते पे पूरा कब्जा करने की ठान रखी है। और जो इस नैरेटिव पे दहशतगर्दी, चाहे वो विद इन इंडिया हो, चाहे वो स्टेट टेररिज्म स्पॉन्सर्ड हो, और जिसको पाकिस्तान पिछले 25 साल से फेस कर रहा है, चाहे वो टेररिज्म अफगानिस्तान के जरिए KPK में हो, चाहे वो टेररिज्म जो है वो BLA की सूरत में बलूचिस्तान में हो, चाहे वो टेररिज्म विद इन इंडिया वो टेररिज्म करके और पाकिस्तान के ऊपर उसको मुर्दे इल्जाम ठहरा दे, और चाहे वो टेररिज्म जो है वो पानी की टेररिज्म हो कि पानी बंद करके पाकिस्तान को इस्तेसाल करने की कोशिश की जाए। तो इन तमाम अवामिल को उन्होंने बड़े मुफस्सल तरीके से बयान करके, और ये एक लंबी चलने वाली नजरियाती जंग है जिसको हमने बहैसियत कौम लड़ना है और एक होकर लड़ना है। जी अच्छा मेसम साहब, आर्मी चीफ की जानिब से सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। तो सिविल और मिलिट्री इदारे के दरमियान हम आहंगी पहले भी है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट मैसेज था उनकी जानिब से? मैं पहले भी अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि ये जो फोरम है NDU का, ये न सिर्फ मिलिट्री फोरम है बल्कि इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी एक बाय प्रोपोर्शनल एक बहुत बड़ा चंक है जो इस कोर्स को अटेंड करता है, और फारुल तहसील होते हैं, बल्कि इसमें बिजनेस मैन कम्युनिटी भी होती है, इसमें मीडिया के भी लोग होते हैं। तो ये बेसिकली एक नेशनल लेवल के ऊपर एक स्टेज के ऊपर हम आहंगी पैदा करने के लिए इस कोर्स को तरतीब दी जाती है।